بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین، میں نے گزشتہ ویڈیو بنائی تھی اور اس کے اندر میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو نعرے لگائے گئے ہیں دعوت اسلامی والوں نے اپنے پیر کی محبت میں اور ان کی ولادت کے موقع پر، وہ نعرے لگائے گئے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بطور خاص ہم میلاد کے موقع پہ لگاتے ہیں۔ تو جب میں نے ان کو کہا کہ یہ بات انتہائی غلط ہے اور سارے علماء نے اس بات کے اوپر ان کو کہا کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، تو ان کے پالتو جو ہیں وہ میدان میں آ گئے اور میری ویڈیو کے نیچے بھی طرح طرح کے کومنٹ انہوں نے کیے اور انہوں نے اپنے بکواسات کیے۔ لیکن کاش کہ انہیں اس وقت حیاتی جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے حوالے سے ایک مولوی نے خطا کا قول کیا تھا اور حضور کی بیٹی کو خطا پر کہا تھا، اس وقت ان کی زبانیں بند تھی، اس وقت یہ انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ لیکن جب اپنے پیر کی باری آئی تو یہ میدان میں آ گئے اور پھر ان کی طرف سے جو اس کے اوپر وضاحت آئی، اب کمنٹ کے اندر کئی لوگ لکھتے ہیں جی انہوں نے معذرت کر دی، انہوں نے رجوع کر لیا۔ کہاں رجوع کیا؟ وہ تو صرف ایک جسٹ انہوں نے وضاحت کی ہے، اور اس کے اندر بھی وہ جو علامہ صاحب ہیں ان کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، سر پہ انہوں نے امامہ باندھا ہوا ہے، لیکن اتنی ڈٹائی کے ساتھ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، استغفر اللہ، انہیں خود بھی پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن پھر بھی وہ بڑے اعتماد کے ساتھ، پر اعتمادی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، سفید جھوٹ بول رہا ہے انہوں نے کہ عمران اتاری صاحب نے وہ نعت خوان نعرے لگا رہے تھے اور ان کو منع کر دیا، حالانکہ اس ویڈیو کے اندر کوئی کسی کو منع نہیں کیا گیا، برابر کافی ٹائم تک وہ نعرے لگاتے تھے، کسی نے کسی کو منع نہیں کیا۔ یہ ان کا سب سے بڑا جھوٹ سامنے اور ظاہر ہو رہا ہے، لیکن وہ ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں اور اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ابھی تک زندہ ہیں اور پھر اپنے پیر کے لیے ہو بو وہی چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بولی جاتی ہیں کہ ان جیسا کوئی نہیں ہے، ایسے الفاظ وہ اپنے پیر کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اور پھر ان کی خرافات اور بدعات دیکھیں کہ ان کا ایک مرید آ کر کہتا ہے کہ میرا موبائل، اس موبائل کے ساتھ میرے پیر نے ہاتھ لگایا اور یہ موبائل چارج ہو گیا اور 6 مہینے تک مجھے اس کو چارج کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ اللہ اکبر! کیسی کیسی الٹی پلٹی کرامات اپنے پیر کے لیے ثابت کر رہے ہیں۔ یہ دین کو انہوں نے بالکل بھی مذاق بنایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! اور پھر کبھی کہتے ہیں جی منہ مبارک، اپنے پیر کے بالوں کو منہ مبارک، جبکہ یہ الفاظ جو ہیں یہ صرف اور صرف نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہی منہ مبارک ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کہاں، ان کا مقام و مرتبہ کہاں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر تو کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھی ہے۔ یہ تو وہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو کیا پتہ ان کے سر میں کتنی جوئیں ہی نہ ہوں۔ یا عطار المدد! اب مجھے پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا وہ جملہ یاد آ گیا۔ آپ فرماتے تھے کہ یہ پیر جس کو قبض ہو جائے وہ اپنی قبض نہیں کھلوا سکتا، اور جس کی کھل جائے وہ رکوا نہیں سکتا، وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اور یہ کسی دوسرے کی کیا مدد کریں گے؟ اور پھر اس کے اوپر یہ یقین مانے ایسی خرافات، ایسی چیزیں لے کے آ رہے ہیں کہ اہل سنت کو اب جو ہے نا شرم کے وجہ سے سر چھپانا پڑ رہا ہے۔ ایسی ان کی وجہ سے اہل سنت بدنام ہو رہی ہے، اور ایسی عجیب قسم کی بدعتیں اور عجیب قسم کے خرافات دین کے اندر نکال کے لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔